اپنے جرمنی میں مقیم خوبصورت لب و لہجے کی شاعرہ جن کے مجموعہ کلام بھی منصہ شہود پر آ چکا ہے. آپ کی شاعری میں بہت گہرائی پائی جاتی ہے اور اسی طرح آپ کی شاعری میں تصوف کے رنگ بھی ملتے ہیں. پنجابی اور اردو کی بیک وقت شاعری کرتی ہیں. محترمہ سائرہ بشارت سکھی سے ملتمس ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور سائمہ کنول کے فن اور شخصیت پر گفتگو کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی خوبصورت شام سائمہ کنول جی کے نام، ان کو عزت، احترام اور وقار اور ان کی شان بڑھانے کے لیے ہمارے ساتھ محترم مہمان شفاعت کلیم صاحب بھی ہیں اور باقی حاضرین بھی. میری دو ساتھیوں نے ان کی زندگی کے بارے میں بہت کچھ بیان کر دیا، ان کے حالات زندگی بھی. تو میں چاہتی ہوں کہ کچھ ان کی شاعری کے بارے میں کہوں. سنا ہے دعا رنگ لے آتی ہے، سنا ہے دعا رنگ لے آتی ہے، یہ راستے میں چلا جاتی ہے. حضور خدا سر جھکایا کرو، حضور خدا سر جھکایا کرو، خدا کو یہی تو ادا بھاتی ہے. اور صدا ٹوٹے دل سے جو نکلے کبھی، صدا ٹوٹے دل سے جو نکلے کبھی، تو پھر آسمان تک چلی جاتی ہے. ہماری زندگی میں کچھ ایسے رشتے بھی ہوتے ہیں جو ہمارے لیے اہم ہونے کے ساتھ ساتھ ہماری زندگی کی جہت کا تعین بھی کرتے ہیں. ایک لڑکی کے لیے سب سے اہم اور روح میں پابست رشتہ اس کی ماں کا ہوتا ہے. روح میں اترے ہوئے رشتے کو قلم کے ذریعے جب کرتاس پر کندہ کیا جاتا ہے تو ان الفاظ کی گونج ہمیشہ کے لیے کانوں میں رہ جاتی ہے جب وہ بیان کرتے ہیں کسی ایسی روح کی داستان جو ہر سطر میں جذبے کا عکس ہوتی ہے. آج میں آپ کے سامنے ایک ایسی ہی بااثر شاعرہ کا تذکرہ کرنے جا رہی ہوں جن کے اشعار میں نہ صرف احساس کا رنگ، قلم میں تنقید کی تلوار اور دل میں قلمکارانہ درد شامل ہے، بلکہ ایک عورت ہونے کے ناطے عورت کی عزت و تکریم اور رتبے سے بخوبی واقف ہیں. انہوں نے اپنے ادبی سفر کا آغاز ہی اپنی ماں کے سفر حیات سے شروع کیا اور ان کی زندگی کے ہر تلخ و شیریں رنگ کو نہ صرف بیان کیا بلکہ خود پر ان حالات کو جھیلا اور اس گہرے درد کو لفظوں کا پیراہن پہنا کر حسن خامشی کی تخلیق کی. جی میں بات کر رہی ہوں حسن خامشی کی تخلیق کار سائمہ کنول جی کی. ان کی شاعری میں عورت کی بے بسی، خود شناسی، خود مختاری نمایاں موضوعات کے طور پر سامنے آتے ہیں. وہ عورت کے جذبے، اس کی جد و جہد اور وقار کو اس طرح بیان کرتی ہیں کہ ہر عورت اپنی کہانی ان کے اشعار میں ڈھونڈ سکتی ہے. اپنی ماں کے لیے وہ کہتی ہیں کہ میری حیات کے ہر فیصلے میں میرے لیے، میری حیات کے ہر فیصلے میں میرے لیے ہر ایک لفظ ہوا معتبر میری ماں کا. سائمہ کنول جی کی شاعری میں ہمیں صرف الفاظ کا حسن ہی نہیں دکھائی دیتا بلکہ ہمیں اپنے اندرونی دنیا کی تہ میں جھانکنے پر مجبور بھی کرتی ہیں. ان کے ہر لفظ میں ایک نیا خواب، ایک نیا درد اور ایک نیا پیغام چھپا ہوتا ہے. وہ کہتی ہیں میں نہ آشنا تھی سخن کے بیان سے، میں نہ آشنا تھی سخن کے بیان سے، مگر آج اہل قلم ہو گئی ہوں. ان کی زبان سادہ مگر اس سادگی میں جو تاثیر ہے وہ دل کو چیر کر رکھ دیتی ہے. وہ عورت کے دکھ، ماں کی ممتا، محبوب کی بے وفائی اور زندگی کی ناانصافیوں کو اس مہارت سے شعر میں ڈھالتی ہیں
کہ قاری خود کو آئینے کے سامنے کھڑا محسوس کرتا ہے. ہم گناہگار ہیں یہاں ورنہ، ہم گناہگار ہیں یہاں ورنہ، جس کو دیکھو وہی تو حاجی ہے. اور رگ احساس کٹ چکی کب کی، ہر طرف بکھری خود پرستی ہے. سائمہ کی شاعری کا دوسرا پہلو ان کی روحانی اور فکری گہرائی ہے. وہ سوال اٹھاتی ہیں مگر خود ہی ان سوالوں کے جوابات دینے کی بجائے قاری کو سوچنے پر مجبور کرتی ہیں. اور وہ ایک سچ لکھتی ہیں مگر اس سچ کے پردے میں کئی اور سچ چھپے ہوتے ہیں جو ہر پڑھنے والا اپنی ذات کے مطابق تلاش کرتا ہے. زندگی کو میری سزا کر کے، زندگی کو میری سزا کر کے، بے سکوں وہ بھی ہے دغا کر کے. ایک گہری سی خاموشی ہے کیوں، دل کو کم ظرف سے جدا کر کے. اور ایک اور رنگ دیکھیے، جیتے جی جس نے مجھ کو مار دیا، جیتے جی جس نے مجھ کو مار دیا، میں نے سب کچھ اسی پہ وار دیا. اور وقت کی تلخیوں نے ہر لحظہ زندگی کو میری نکھار دیا. اس نے مجھ کو کیا نظر انداز، اس نے مجھ کو کیا نظر انداز، میں نے دل سے اسے اتار دیا. شاعری ایک جگہ کہتی ہیں کہ شاعری بے مثال کرتی ہوں، شاعری بے مثال کرتی ہوں، لفظ کو لازوال کرتی ہوں. لوگ اکثر یہ مجھ سے کہتے ہیں، گفتگو میں کمال کرتی ہوں. سائمہ کنور جی کی شاعری میں محبت ایک لطیف جذبہ ہے جو خودی کے ساتھ بند کر روح کی پاکیزگی تک جا پہنچتا ہے. وہ محبت کو محض رومانی جذبات تک محدود نہیں رکھتی بلکہ اسے ایک روحانی سفر بناتی ہیں. ان کے کلام میں فطرت کی خوبصورتی، موسموں کی تبدیلی اور وقت کی بے رحم گردش کے رنگ بھی شامل ہوتے ہیں جو اشعار کو تصویری پیک کر دیتے ہیں. آخر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ میری سائمہ جی سے ملاقات کچھ سال قبل ایک مشاعرے میں ہوئی تھی اور ہمارا ساتھ ماشاءاللہ سے کئی سالوں سے ہے. وہ ایک بہت اچھی قلمکار، اس میں کوئی شک نہیں، مگر میں نے انہیں ایک بہت ہمدرد، بہت حساس اور کھلے دل و دماغ والی بے حد صاف رو اور منفرد شخصیت کی حامل انسان پایا. یہاں پر ادبی ماحول اس طرح میسر نہ ہونے کے باوجود جیسا کہ پاکستان میں ہے، پھر بھی انہوں نے اپنا سفر مستقل مزاجی سے نہ صرف جاری رکھا بلکہ نئے آنے والوں کے لیے علم اور عمل کی شمع روشن کیے ہوئے ہیں تاکہ جن مشکلات کا سامنا ہم نے اپنے دور میں کیا انہیں نہ کرنا پڑے. مختصر یہ کہ ان کی شاعری صرف پڑھنے کے لیے نہیں، محسوس کرنے کے لیے ہے. یہ وہ شاعری ہے جو دل و دماغ، جو دل پر نہیں روح پر لکھی جاتی ہے اور روح میں اترتی ہے. ان کے الفاظ زخموں پر نمک نہیں چھڑکتے بلکہ مرہم رکھتے ہیں، اور ایک ایسا مرہم جو درد کو سمجھتا ہے، قبول کرتا ہے اور پھر اسے جمال میں بدل دیتا ہے. آخر میں سائمہ جی کے لیے بہت ساری نیک تمنائیں. اللہ تعالیٰ ان کو زور قلم اور زیادہ کرے، ان کو ترقیات سے نوازے اور یہ سفر ان کا یوں ہی جاری و ساری رہے. آمین.